شاید دنیا کے اندر وہ آپ سے جھگڑ پڑے، لیکن دنیا سے جب آپ منہ موڑ کے جائیں گے سب سے پہلے آپ کی قبر کے اوپر جا کر معاف کرنے والی آپ کو بیٹی ہوگی، بیٹا معاف نہیں کرے گا۔ بہت کم ہے ایسے بیٹے۔ ان بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ یہ بچیاں ہیں اس لیے، کیا یہ تمہارے گھر میں جنم نہیں لے چکی؟ کیا یہ تمہاری ہمدردی کی مستحق نہیں ہے؟ کیا انہوں نے تمہارے ساتھ زندگی میں کبھی محبت اختیار نہیں کی، تمہاری خدمت نہیں کی؟ کیا صرف اس لیے کہ میں نے اس بیٹی کو دوسرے کے حوالے کر دیا، اگر میں اس کو اپنا مال دوں گا تو دوسرے گھر میں چلا جائے گا، اور تم نے اپنی بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کر دوسرے کے ساتھ رخصت کر دیا، اپنی عزت اپنی دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ روانہ کر دی؟ چند ٹکوں کے عوض تو آخرت خراب کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس کے گھر میں چلے گئے تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ عزت سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اولاد سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے اپنے شعر کے اندر، اولادنا اکبادنا تمشی علی الارض، ہماری اولاد تو ہمارے وہ جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے۔ ان زمین کے اوپر اپنے جگر کے چلتے پھرتے ٹکڑوں کو اپنے حق کے دعاؤں سے محروم نہ کرو کہ ان کی دعائیں تمہیں چاہیے۔ اللہ کے پاس ایک جنتی، اس کا درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے مالک یہ نیکیوں کا اجر تو مجھے مل گیا، یہ اب جو درجہ میرا ایک بلند ہوا یہ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تیری اولاد صالح جس کی تو اچھی تربیت کر کے آیا ہے، اس کی دعا کا رزلٹ تجھے فوری مل گیا ہے اور تیرا درجہ جنت میں بلند ہو گیا ہے۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولادیں آپ کے لیے دعا کریں، وہ بیٹیاں بھی دعا کریں اور بیٹے بھی دعا کریں۔ عزیزان من، وقت تھوڑا ہے، میں چند باتیں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہی حق عورت کا اور اس کے ساتھ زیادتی کا ایک منظر ہمارے گھروں کے اندر حق وراثت، حق المہر کی صورت میں ہے۔ حق المہر سے اکثر محروم تھے۔ عرب کے اندر کیا تھا؟ نکاح شغار کا رواج تھا، جس کو ہم آج اپنی زبان میں بٹا سٹا کا نکاح کہتے ہیں۔ ایک عورت کا دوسری عورت سے تبادلہ، یہ اس معاشرے میں عام تھا۔ تو اپنی بیٹی مجھے دے، میں اپنی بیٹی تجھے دیتا ہوں۔ تو اپنی بہن کا نکاح میرے بیٹے سے کر دے، میں اپنی بہن کا نکاح تیرے بیٹے سے کرتا ہوں۔ یہ اس معاشرے کی اخلاقی گراوٹ تھی۔ نہ حق المہر اس کو دیا، نہ حق المہر اس کو دیا۔ ہاں، اگر حق المہر دونوں کا دے دیا گیا پھر نکاح تو شرعاً جائز ہے، اولاد بھی شرعاً جائز ہے، ان کا رہنا بھی شرعاً جائز ہے، لیکن صورت آج کل پھر بھی قباحت میں ہے۔ ایک بچی کو تکلیف ہوئی دوسری کو خامخواہ ہو جاتی ہے۔ اس معاشرتی گراوٹ سے بچنے کے لیے کوشش کریں یہ صورت نہ ہو۔ عزیزان من، اس وقت بھی حق المہر سے عورت کو محروم کیا جاتا تھا، اور آج بھی عورت کو حق المہر سے محروم کیا جاتا ہے۔ حق المہر لازم ہے، بھلے عورت معاف کر دے آپ دے، بھلے اس کے وارث کہہ دے ہم نہیں لیتے آپ دے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی صورت آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر کہتی اللہ کے حبیب میں اپنا آپ کے حوالے کرتی ہوں، میں اپنے جسم کا مالک آپ کو بناتی ہوں۔ یہ جملہ اگر عورت کو بول سکتی تھی، اجازت تھی، تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت تھی، اور آج کے ان کے بعد کسی کے لیے یہ اجازت نہیں کہ عورت اپنا آپ کسی کے حوالے کر دے اور آگے کہے میں نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ حرام، ناجائز اور غلط۔ صرف اجازت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت۔ آپ نگاہیں جھکا کر بیٹھے ہوئے، کچھ دیر گزری، جب آپ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ خاتون منتظر ہے۔ ایک صحابی اٹھ کھڑا ہوا، اللہ کے حبیب اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، مجھے شادی کی ضرورت ہے، میرے ساتھ اس کا بیاہ کر دے۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرے پاس حق المہر کے لیے کیا ہے؟ اس نے چادر اٹھائی، یہ کمبل ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا بس یہی کمبل ہے؟ فرمایا جی۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ کمبل اس کو دے گا وہ تو ٹھنڈ سے مرے گا، تو کیا کرے گا؟ جاؤ کچھ اور تلاش کر کے لاؤ۔ اللہ اکبر! حالت دیکھیے اس معاشرے کی، کتنا غربت ہے، قسم کرسی کی حالت ہے۔ وہ بیچارہ گیا ڈھونڈتا رہا، واپس آ گیا، اللہ کے حبیب کچھ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا ارے جا کچھ لا، بھلے ایک انگوٹھی لوہے کی کیوں نہیں۔ یہ مثالی معاشرہ ہے اس امت کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اگر آپ چاہتے تو اس خاتون کو اس مخلوق الحال کے ساتھ بیاہ دیتے، عورت خاموشی سے چلی جاتی، کوئی چیخ پکار اور ویلا کرنے والی نہیں تھی۔ اپنے آپ کو خود پیش کر رہی ہے، مہاجرہ خاتون ہے، سارے وارث اس کے مکہ میں کفر کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک مسلمان ہے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت چاہتی ہے،
کہ میں نکاح کے بندھن میں بندھ کر زندگی گزاروں عزت سے. فاحشہ نہیں تھی کہ کسی کے گھر کے اندر بھی رہنا گوارا کر لیتی, نہیں. کتنا محفوظ معاشرہ تھا, اور اسلام نے کون کون سے درس چھوڑے ہمارے لیے, ہم نے کتنا قدر کام دھرے ان پر. اللہ اکبر. وہ بندہ گیا بیچارہ, اس نے وہ انگوٹھی ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوشش کی, اس کو نہیں ملی. آ گیا اللہ کے حبیب, مجھے پاس تو وہ انگوٹھی بھی نہیں ملی. اللہ اکبر. آپ نے پھر بھی اس کے ساتھ رخصت نہیں کیا, اس لیے کہ مثال نہ بن جائے کہ حق المہر کے بغیر بھی عورت کا نکاح ہو سکتا ہے. آپ نے اس نوجوان سے پوچھا, قرآن کی کچھ صورتیں اور آیات بھی آتی ہیں, فوراً کہنے لگا اللہ کے حبیب فلاں فلاں صورتیں فلاں فلاں آیات مجھے زبانی یاد ہے. آپ نے فرمایا جا تو اس مائی کو, اس خاتون کو وہی سکھا جا کر, میں نے قرآن کے بدلے میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے, جا اس تعلیم القرآن کے بدلے یہ تیری بیوی ہے, اس قرآن کی تربیت سے تو اپنے عقد میں اس کو رکھ سکتا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن اتنا ہلکا تھا کہ لوہے کی انگوٹھی کے بعد اس کا نمبر آیا. تو میں کہا کرتا ہوں اتنا عظیم حق المہر اس خاتون کا تھا, پوری دنیا میں شاید کسی کا نہ ہو. میرے رب کی کلام, میرے رب کی صفت جس کا حق المہر بن گیا, اس خاتون سے عظمت میں کون بڑھ سکتا ہے؟ اور قرآن جیسی عظیم دولت سے کون سی دولت دنیا کی بڑھ سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن تو وہ ہے جب قیامت کے دن میدان حشر میں جمع ہوں گے لوگ, تو قرآن والوں کو قرآن بچائے گا اور اس کو اپنے پروں تلے دبائے گا, جس طرح مرغی اپنے بچوں کو دباتی ہے اور اس کو چھڑوا کر لے جائے گا. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے, لوگوں یہ قرآن تم معمولی نہ سمجھ لینا, جنت میں فرشتے قاریوں سے قرآن سنا کریں گے, پکڑ پکڑ کے کہیں گے, وہ قاری جس طرح دنیا میں تو قرآن پڑھا کرتا تھا, آج ہمیں جنت کے اندر وہی رب کا قرآن تو سنا, وہ اتنا عظیم کتاب ہے, جنت کے اندر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی. عزیزان من, تو حق المہر تو معمولی چیز نہیں ہے. آج اس سے بھی عورت کو محروم کر دیا گیا. ابھی پچھلے ہفتے میں نے ایک نکاح پڑھایا, میرا شہر جلال پور ضلع ملتان میں پنجاب کے اندر. میں جب اس میرج ہال میں گیا تو نکاح کی تقریب سے پہلے بچی کے سائن کرانے کے لیے میں نے ان کو رخصت کیا. چچا صاحب تھا بچی کا, اور بھی گواہ تھے. حق المہر میں نے نوجوان سے پوچھا کیا دو گے, اس نے کہا 5,000 روپئے. مجھے اتنا دکھ لگا لیکن میں کچھ بولا نہیں. لکھ دیا گیا, لکھنے والے نے لکھ دیا. اب وہ 5,000 روپیہ پکڑ کر وہ نوجوان چچا لڑکی کا وہ ساتھ گیا ہے بچی کے سائن کرانے کے. جب وہ واپس آیا میرے کان میں آ کر کہتا ہے, استاد جی بچی نے 5,000 روپیہ لینے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا میں نے اپنے شوہر کو معاف کیا, میں یہ نہیں لیتی, میں نہیں لیتی, میں اس کو معاف کرتی ہوں. اس کے دل پہ نہ جانے کیا ہے, وہ تو اس کا رب جانے. وہ معاشرتی دباؤ میں اپنی بہنوں اور بچیوں, خالاؤں, ماسیوں, اماں کے دباؤ میں آ کر واپس کیا, یا اس کو ہلکا اور کم جان کے واپس کیا, یا فی الواقع اس کے دل میں شوہر کی قدر تھی اس نے واپس کیا, مجھے کچھ معلوم نہیں. لیکن میں نے اس چچا سے کہا, او بھائی یہ عورت کا حق ہے, اس بچی کو پتہ نہیں ہے اس کی اہمیت کتنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی بھی دلوانے کی کوشش کی تھی, اور تو یہ 5,000 موڑ رہا ہے. پھر میں نے تھوڑا سا خطبہ نکاح کا پڑھایا, اور اس میں نے چند جملے بولے. بدقسمتی سے وہ بارات جو آئی تھی وہ جلال پور شہر کی نہیں تھی, وہ بہر سے آئی. اپنے ساتھ فوجی بینڈ باجے لے کر آئے تھے, اور میں نے کہا ظالموں 70-80 ہزار, لاکھ, 1.5 لاکھ اس گروپ کو دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں, اور بچی کا جب تم حق المہر نکالنے لگے ہو تمہاری جیب سے صرف 5,000 روپیہ نکلا تھا. تمہیں شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے. ایک بدکار فاحشہ مردوں اور عورتوں کے لیے تمہاری جیب میں لاکھوں روپے موجود ہے, جبکہ ایک نکاح ہے, شرعی طور پر وہ عورت اپنی ساری زندگی تمہارے لیے وقف کر رہی ہے, اپنی عزت اور ناموس جیسی قیمتی چیز تمہارے حوالے کر رہی ہے, وہ اپنی خدمات تمہارے لیے وقف کر رہی ہے, اور اس کا صرف معاوضہ تم نے 5,000 روپے دیا. افسوس ہے تمہارے ان دماغوں کے اوپر. حسب استطاعت اللہ نے اس کو فرصت دی ہے, اسے چاہیے کہ وہ اپنی فرصت کے مطابق اپنی بہو بیٹی کا حق المہر دے. اللہ اکبر. جس سعد بن ربیع کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ابتدائے خطبہ میں, یہ انصاری نوجوان ہے, یہ انصاری, اس کی 2 بیویاں تھیں. عبد الرحمن ابن العوف ہجرت کر کے آئے مکہ سے, میرے نبی نے ان کی ملاقات کرائی تھی سعد کے ساتھ. سعد اپنے گھر میں لے گئے, گھر میں لے جا کر کہتے ہیں
तू अल्लाह के रसूल का मेहमान है, मेरी इज्जत का सबब है, मैं सारा माल आधा उसमें से तुझे देता हूं, आधा मैं आप रखूंगा। मेरी 2 बीवियां हैं, एक बीवी मैं इनमें से दोनों सामने बिठा दी, पसंद कर ले, जिनके ऊपर तू हाथ रखता है मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजरने के बाद तू उससे निकाह कर ले। जब मेरे नबी ने कह दिया कि तेरा ये भाई है, मेरी दिल की चाहत ये है कि मैं अपने भाई से हमदर्दी करूं और अपना सब कुछ निछावर कर दूं। बीवी और इज्जत जैसी, नामूस जैसी कीमती चीज भी निछावर करने के लिए वो तैयार हो गए। अल्लाह अकबर। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते भाई तेरा माल भी तुझे मुबारक हो, तेरी बीवी भी तुझे मुबारक हो, मैं तेरे घर के अंदर ऐसा कुछ करने के लिए नहीं आया, मुझे कुछ पैसे उधार दे दे और बाजार का रास्ता दिखा दे। बार बार उसने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, मेरे सर का ताज है रबी का हुक्म, मैं तुझे दूंगा। उसने कहा नहीं मैं नहीं लेता, मुझे सिर्फ थोड़े से पैसे दे दे और बाजार का रास्ता बता दे। उन्होंने कुछ माल उधार दिया, बाजार का रास्ता दे दिया, बाजार में गए, हक हलाल का कमाया। कुछ दिनों के बाद दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात के लिए आ गए। जब मुलाकात के लिए पहुंचे तो आपके जिस्म अतहर पे जो लिबास था सफेद कलर का और उसके ऊपर कुछ पीला रंग लगा हुआ है, जो चुगली खा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा अब्दुर्रहमान लगता है शादी कर ली है तूने? मुस्कुराया और फरमाया हाँ अल्लाह के हबीब शादी कर ली। फरमाया हक़्क़ुल महर कितना दिया? और सुनो, वो नौजवान जिसके पास कुछ भी नहीं, बाजार में जाता है, हक हलाल की कमाता है, जब बीवी को देने का वक्त आया माफ नहीं करवाया, चंद टके और चंद दिरहम नहीं दिए। नबी पाक ने पूछा कितना दिया? फरमाया जितना सोने की गुठली होती है उतना ही वजन मैंने अपनी बीवी को हक महर सोने का दिया। सोना इकट्ठा करके अपनी बीवी को दिया और उसके बदले में उसको मैं अपने अकद में लाया हूं। आप खुश हुए और फरमाया जा वलीमा तूने जरूर करना है, भले एक बकरी का कर देना। ये अदब सिखाया जा रहा है, ये मिसालें बन रही हैं उस मुआशरे में हसीन तरीन हमारे लिए, और हम कितना अखलाकी गिरावटों का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हमको इन अखलाकी गिरावटों से महफूज करे। अल्लाह हमें इंसानों के हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। वो इंसान हमारे घर में जन्म लेने वाले हैं या किसी और के घर में जन्म लेके हमारे घर में आने वाले हैं, अल्लाह हमसे इनके हकूक में कोताही अदा हो। मैं अपने रब से इन्हीं चंद जुमलों के साथ ये दुआ करते हुए आपसे रुखसत चाहता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।